رسول نے کہا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مسئلے اعمال کی بنا پر تو ٹھیک ہے، لیکن جنت فضل خدا سے ملتی ہے، اعمال سے نہیں ملتی۔ اللہ چاہے چور کو دے دے، پارسا کو جہنم دے دے، وہ خالق و مالک ہے۔ تو کسی عاشق نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی تو پھر ہم بھی بنا لیتے، کرم جب تک نہ ہو شامل عمل سے کچھ نہیں ہوتا، کرم جب تک نہ ہو شامل عمل سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو نکاح ہے یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب حضور علیہ السلام صرف ایک جہاں کے لیے رحمت نہیں ہے، 18,000 عالم کے لیے اور وہاں کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے، انسان کے لیے بھی، شجر حجر کے لیے بھی، دریا سمندر کے لیے بھی، ہواؤں کے لیے بھی، پیڑ پودوں کے لیے بھی، ہر مخلوق خالق کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کے لیے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، حضور کی رحمت سب کے لیے آیا ہے۔ اب ایسے رحمت للعالمین آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے اور رغبت والی سنت ہے، اس سے میرے کو رغبت یعنی محبت ہے، یہ میری سب سے پیاری پسندیدہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اب جب حضور نے اس کو پسندیدہ فرمایا تو نکاح کرنے سے پہلے یا رشتہ دیکھنے سے پہلے ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ جب نیت سنت کی ہوگی تو رحمت للعالمین کی رحمت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک ماں کے ہاں باپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے یا بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ دھیرے دھیرے پرورش اس کی کرتے پروان چڑھاتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس کو 20 سال 18 سال 22 سال وہ چاہتا نہیں تھا اپنے سینے سے دور کرنا، اور وہ فکر میں مبتلا ہو گیا کہ اب میری بچی کی شادی کرنا ہے یا بچے کی شادی کرنا ہے۔ شرعی تقاضا یہ ہے کہ شادی کے بعد اپنی اولاد کو پرائیویٹ کر دو، پرسنل زندگی جینے کا حق دو، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ہندوستان کے انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ نہیں، ایک چھت کے نیچے سب لوگ رہیں گے، لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے کہ شادی ہو گئی اس کو الگ کر دو، ان کو زندگی جینے کا حق دو، تاکہ وہ دونوں کو دھوپ چھاؤں کے تمام معاملات سمجھ میں آ جائے اور ماں باپ کی کمی پیشی کا بھی احساس ہو جائے۔ ورنہ کیا ہوتا، ماں باپ نے ساری جوانی سے بڑھاپا کھینچ لیے، اولاد کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے، اور مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے تو مجبوری کے ناطے، محبت کے ناطے کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ صبح شام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، انسان مشغول رہتا ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ زندے ہیں۔ اب وہ تو چلے گئے، اب ہر قدم پہ احساس ہو رہا، تو احساس کے ناطے آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، محبت میں کم بہتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ہم کو جو شرعی مسائل بتائے کہ ان کا نکاح کرتے سے ان کو الگ کر دو تاکہ زندگی کا احساس ہو جائے، وہ ماں باپ کے حیات میں ان کا احساس کر لے کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی مشقت کے ساتھ لقمہ حلال کما کے پسینہ ٹپکا کے ماں نے اپنی منہ کا نوالا ہمارے منہ میں ڈال کے ہماری کس انداز میں پرورش کری۔ جب وہ پرائیویٹ ہو کے پرسنل اپنی آل اولاد کی پرورش کرتے ہیں یا زندگی بسر کرتے ہیں، اسی لمحہ احساس ہو جاتا ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے کیا ہے، وہ کیسا کماتا ہے، کدھر سے کماتا ہے، وہ کون سی فکر میں رہتا ہے، وہ احساس سارا اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ احساس شروع ہو جاتا ہے تو سنت حضور کی ادا کیا، تو حضور تو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، وہ احساس اچھے ہیں، اسی وقت حضور کی رحمت اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی اپنا رزق لے کر آتی ہے، لڑکی والے سوچتے ہیں کہ داماد ہمارا اپنا رزق لے کر آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہمان بھی اپنا رزق لے کر آتا ہے، چاہے ویسا ہی آئے خالی وقت میں، شادی بیاہ کے موقع پر آئے، مسرت کے، وہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بندوں کو احساس دلایا کہ بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کا رزق پہلے مہینے سے آ جاتا ہے، وہ اپنے مادر شکم میں جیسا پروان چڑھتا ہے اسی وقت اللہ دنیا میں اس کا رزق بھیج دیتا ہے، یعنی رزق کا آنا پہلے ہے اور بندے کا آنا بعد میں ہے۔ تو جب پہلے رزق آتا ہے تو مہمان کا بھی رزق پہلے آتا ہے، مہمان بعد میں آتا ہے، اور یہ بھی ایک رحمت ہے۔ تو جب مہمان بعد میں آتا ہے
اور ایک مسرت کی خوشی کا ماحول بن جاتا ہے. لیکن صرف رزق کا آنا ہی رحمت نہیں ہوتا. کبھی کبھی ویران ماحول ہوتا ہے، بہو کے قدم لگ کے خوشگواری آ جاتی ہے. گھر میں کوئی بیمار ہے، خوشی مسرت سے اچھا ہو جاتا ہے. کاروبار نہیں چل رہا، چل پڑتا. بے اولاد ہے کوئی، اچھی خوشی لگی، اولاد ہو جاتی ہے. تو صرف رزق کا آنا یا کاروبار کا چلنا ہی رحمت نہیں ہے، یہ رحمت کا ایک حصہ ہے. صحت اچھی ہو جانا، دین کی دولت مل جانا، بے نمازی تھے، ساس سسر ماں باپ نماز پڑھنے لگ گئے بہو کے ساتھ، یہ بھی رحمت ہے. ہم نے ایک ہی حصے کو رحمت پکڑ لیے کہ صرف کاروبار اچھے ہو گئے، اچھا کما رہے، اچھا کھا رہے. یہ رحمت نہیں، یہ رحمت کی قسم ہے. یہ اچھی صحت آ جانا، گھر میں اداسی کا دور ہو کے خوشی کا آ جانا، بے نمازی معاشرے میں نماز کی شروعات کا ہو جانا. قرآن 300 دن ہمارے تابدان پہ پڑے رہتا تھا دھول کھاتے ہوئے، اس کو نکال کے ہفتے میں کم سے کم ایک بار ایک آیت کی تلاوت کرتے رہنا، یہ ہوتی ہے نئی بہار اور نئی رحمت، جس کو آقا نے فرمایا کہ میری پسندیدہ سنت ہے. لیکن بندہ صرف نیت یہ کرے کہ میں حضور کی سنت پر عمل کرنے جا رہا ہوں، یہ نیت کرے گا تو رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آقا نے احساس دلائے کہ تم انسانیت کو اجاگر کرو اپنے اندر. کیا ہوتا ہے کہ اپن کسی کی بچی اپنے گھر میں لاتے ہیں، اس سے نمک کم ہو جائے، مرچی کم ہو جائے، تیل کم زیادہ ہو جائے، تو ہر انسان اپنے جیسے مزاج کے نہیں ملتے. کہیں کہیں ایسا سخت مزاج ہو جاتا ہے کہ بچی وہاں پر 1 گھنٹہ بھی زندگی جینے کے لیے اس کو اچاٹ پن لگتا، گھبراہٹ محسوس ہوتی، ماں باپ کی یاد آ جاتی ہے. اللہ خیر کرے، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلائے کہ لوگوں، تم کو اپنے لڑکے کے لیے بھی لڑکی کہیں سے لانا ہے اور کہیں اپنی بیٹی بھی. تو یہ جو مزاج ہے اسلام کا، یہ احساس کے لیے ہے، خاص طور پر کہیں کے لیے. تم نے کسی کی لائے، جس طریقے سے انجام اس کے ساتھ کیے، بہانے کے بعد اس کا رزلٹ تم کو ملے گا. کیا ہوگا؟ جیسا بیج ڈالے پھل آگے ہم کو ویسا ہی ملے گا. اور اگر ویسا نہیں ملا تو اللہ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے امتحان کی گھڑی ہے کہ اللہ میں نے تو ہر معاملات بہتر کیا، لیکن میرے بچوں کے ساتھ ایسا کیسا؟ تو اللہ رب العزت جب ان کی نسلوں کو سنوارنا چاہتا ہے تو پہلے مضبوط کر دیتا ہے پریشانی دے کر، امتحان میں ملوث کر کے مضبوط کرتا ہے. کیونکہ کوئلے کی کھدان میں جتنا پریشر اوپر سے پڑتا ہے نچلے حصے میں، تو وہ نچلے حصے میں جب پریشر اوپر سے مضبوط پڑتا ہے تو کوئی ایک کوئلے کا ڈھیکلا ہیرے کی شکل اختیار کرتا ہے. کب اختیار کرتا ہے؟ جب اوپر سے پریشر پڑے، مصیبت آئے. اور انسان بھی ہیرا تب بنتا ہے جب مصیبتوں کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹے. رزق کی تنگی ہے، صبر ہو، بیماری ہے، صبر ہو، پریشانی ہے، صبر ہو. کسی کے زبان سے مغلظات نکل جائے تو اللہ کے واسطے اس کو درگزر کر دیا جائے. تو زندگی کا جو تقاضا حضور علیہ السلام نے دیا، یہ سب سے پہلے تو یہ دیے کہ ہماری بچی، ہم اس کی جس انداز میں پرورش کریں گے وہ کسی کے گھر میں جا کر اپنی سیرت سے وہ معاشرے کو تبدیل کر دیتی ہے. اور کسی کی بچی ہم نے اپنے گھر میں لائے تو انہوں نے جس انداز میں پرورش کی ہے اس نے اپنی سیرت سے ہمارے خاندان کو بدل دی. اگر صحیح پرورش کرے، نیک سیرت ہے، تو وہ ہمارے لیے اتنا بڑا احسان ثواب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ ایسا احسان ثواب ہے کہ مرنے کے بعد چاہے اس کے لیے احسان ہو نہ ہو، اولاد کی صحیح پرورش وہ نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. وہ جیسا جیسا نیک کرتی چلے جائیں گی نسلیں، اتنا ثواب وہ مرحوم کو ملتا چلے جائے گا. پھر اس کی قبر پہ پھول چڑھے نہ چڑھے، کوئی اس کے لیے قرآن پڑھے نہ پڑھے، اس نے دینی شعور دیا، حرام حلال کی تمیز سکھایا، شرافت سکھائی. وہ شرافت کا منبع جب اپنی نسلوں کو ڈھالتا ہے، وہ ان کی نسلوں کو ڈھالتا، وہ چینل بنتے چلے جاتا. تو جتنا فائدہ پہنچے گا اس کا اجر کس کو ملے گا؟ وہ لڑکی کے باپ کو. اور اتنا ہی اجر کس کو ملے گا؟ وہ لڑکے کے باپ کو. لڑکی کیسی ہو؟ لڑکا نیک اور صالح ہے، وہ شوہر کے ساتھ میں آ کر نیک ہو گئی، اب وہ اپنے خاندان کو نیک کرتی چلی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 عقد فرمائے اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی. ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ملک عرب میں سب سے وسیع تھا.
آپ نے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، زندگی کا ہر گوشہ حضور سے جان کر انہوں نے اپنے خاندان کی خواتین تک پہنچائی کہ نہیں اللہ کے رسول کی یہ سیرت ہے، اللہ کے رسول کی یہ سیرت ہے۔ جب خواتین نے ام المومنین کے ذریعے سے حضور کی سیرت کو جانی تو اسپیڈ سے اسلام میں عورتوں کا آنا شروع ہو گیا۔ یہ حکمت تھی حضور علیہ السلام کی ایک سے زائد عقد فرمانے میں۔ اب یہاں مسلمان اگر پیسے والا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں اپنی عورت کا پورا کر رہا ہوں تو ایک سے زائد نکاح کر لوں۔ اسلام یہاں اجازت تو دیتا ہے لیکن احساس بھی کراتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال مکہ شریف میں قیام کیے۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ حضرت آپ نے کئی مہینوں سے یہاں زندگی گزاری، آگے اور آپ کا خط و خطابات کا مسئلہ تو جاری رہے گا پریوار سے، لیکن دینی معاملات میں جو آپ کی تحریک یہاں پر شروع ہے اس میں نہ جانے اور کتنا وقت لگے، تو ہمارا مشورہ ہے کہ یہاں پر آپ عقد کر لیجیے۔ اب فاضل بریلوی جیسی شخصیت جو مجدد وقت ہے، شیخ الحدیث ہے، مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے کہ نہیں، میری بیوی نے مصیبت کے وقت میرے ساتھ زندگی گزاری، میں اس کے صبر کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ مصیبت کے دور میں میری اہلیہ نے میرے ساتھ ہر لمحہ زندگی گزاری، اب تو میری زندگی کے حالات بدل گئے، یہاں تو میرا سب کچھ بہتر ہے، لیکن یہاں میں اگر دوسرا عقد کر لوں گا تو جو پہلی اہلیہ نے مصیبت کے ساتھ زندگی گزاری وہ تو اجازت دے نہ دے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس کی دل آزاری ہو جائے گی۔ تو ادھر اسلام اجازت دیتا ہے تو ادھر اسلام اس بات میں انسانیت کا شعور بیدار کرتا ہے کہ تمہاری پہلی اہلیہ نے جو قربانی دی ہے اس کا احساس بھی زندہ رکھو۔ صرف عورت کو اچھا کما کے اچھا کھلانا اور اچھے پلانے سے زندگی نہیں چلتی، اس کے احساس کا بھی خیال کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ ورنہ معاشرے میں کیا ہوتا، اکثر اللہ نے خوب دولت سے نوازا، اس کو لگتا ہے کہ چلو، جب چلو کے چکر میں کر تو لیا لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ جس نے میرے ساتھ غربت کے عالم میں زندگی گزاری اس کے دل پر کیا بیتری ہے۔ وہ جب اندر اندر گھٹن محسوس کرتی ہے اہلیہ، اس کی آہ پھر انسان کے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے، ادھر پروان تو چڑھا لیکن جب اتار پہ آیا تو اس کا ذریعہ کون بنی، اس کی اہلیہ کی وہ آہ بنی۔ اسی لیے جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں انسانیت کو بیدار بھی کرتی ہے۔ یقینی طور پر اجازت ہے لیکن ایسی اجازت ہے کہ اس انسانیت کا قتل نہ ہو۔ کیا ہو، انسانیت کا قتل نہ ہو۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر میں حضور علیہ السلام نے کلچر کیے کہ 2 بھائی ہے یا 4 بھائی ہے یا 10 بھائی ہے، ایک بھائی بہت پیسے والا ہے، وہ خوب کما کے اپنے اولاد کو 50,000 کا جوڑا پہنانے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میرے 9 بھائی 50,000 کا پہنا سکتے ہیں یا نہیں پہنا سکتے۔ وہ تو پہنا لے گا لیکن اگر عید کے دن یا خوشی و مسرت کے درمیان یا کسی اچھے موقع پر غریب بھائی کے اعلی اولاد نے اس بڑے باپ کی اولاد کے کپڑے دیکھ کر نروس دل میں محسوس کی تو پروردگار اس کی آہ کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ کیا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جہاں میں نے تم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تم اعلانیہ بھی خرچ کرو اور اندھیرے میں بھی خرچ کرو، اپنے خاندان میں پہلے خرچ کرو۔ کیوں کہ ہمارے ایک خاندان کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ہے۔ دوست کتنا بھی عزیز ہو، کتنا بھی محبت کرنے والا، اس کے ساتھ ایک وقت گزارتا ہے انسان، لیکن پریوار کے ساتھ ہر وقت گزرتا ہے، مصیبت کا، اندھیرے کا، اجالے کا، صبح کا، شام کا، سردی گرمی دھوپ، یہ سارے ماحول جو بنتے اپنوں کے ساتھ۔ تو حضور نے ہم کو سکھایا ہے کہ پہلے اگر اللہ نے نوازا ہے تو اپنے پریوار کی غربت کو دور کرو۔ اگر پریوار خوش ہے تو 1000 لاکھوں لوگوں کے اندر میں خرچ کرنے کا مقصد پورا ہو گیا، ورنہ تمہارا پریوار ناخوش ہے تو پھر اللہ کے حضور گرفت ہو جائے گا۔ کیا ہوگی، گرفت ہو جائے گا۔ تو وہاں انسان کو حکمت سے کام لینے کی صوفی اکرام نے تلقین فرمائے۔ کیا فرمائے کہ جو 50,000 کا پہن سکتا ہے، یہ اسلام نے اجازت دی کہ اعلانیہ خرچ کر خود پر بھی اور اپنے پریوار پر بھی۔ اپنے بھائی کا احساس کرتے ہوئے 50,000 کو خرچ مت کرو، 5,000 کو خرچ کرو، کہ اللہ تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے کہ یہ 50,000 خرچ کرنے کی استطاعت تو رکھتا تھا لیکن میرے غریب بندے کی دل آزاری نہ کرتے ہوئے اس نے اپنی ذات پر کم خرچ کیا۔
تو ہمارے اس احساس پر اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ جو ہماری نیت تھی اس سے 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے. ایسے ہی آپ نیکے کی اس میں آ جاؤ تو نیکے کے اندر میں 6 چیزیں اہم ہیں. کیا ہے؟ خطبہ نکاح سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. چھوارے بانٹنا کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے حضور علیہ السلام. لیکن واجب جو ہے یہ مہر ہے. اس میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ معاشرہ دیکھ کر بولتے 1 لاکھ روپے مہر باندھ دو، دیکھیں گے بعد میں. تو بہار شریعت میں صدر الافاضل نے ایک مسئلہ لکھے کہ اگر جس نے نیت یہ کر لیا کہ 1 لاکھ 2 لاکھ مہر باندھ دو دیکھیں گے بعد میں، وہ جو دیکھنے کا مسئلہ اس نے لایا وہ شریعت سے خلاف ورزی ہوئی. اس میں نکاح حلال نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ مہر سے انکار، نکاح جائز قرار نہیں دیا جائے گا. اسی لیے استطاعت اپنی جتنی ہے اتنا مہر بانا جائے، اس لیے استطاعت جتنی ہے اتنے مہمان بلایا جائے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ بہو کو 2 تولے 5 تولے 10 تولے سونا پیش کر دیا جاتا ہے محبت کے اظہار میں، لیکن واجب چیز رہ جاتی ہے. کیا ہوتی؟ اب اگر مسلمان ایسا کرے کہ جو سونا دینا ہی ہے وہ اس کے مہر میں دے دیا جائے تو اولاد بھی واجبات سے بری ہو جاتی ہے اور ہم بھی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پورا پریوار پکڑ کے لاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ معاف کر دے. شرعی مسئلہ اس کے خلاف ہے. قرآن اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مرحوم کی کوئی پراپرٹی ہے یا بزنس ہے، اس میں سے اس کی عورت کا مہر ادا کرنا پڑے گا. یہ جبرن حصہ ہے. یہ جو معاف کرنے والا کلچر چل رہی ہے جبرن ہے اس پر. اگر اس کا کاروبار چل رہا ہے تو اول اس کاروبار سے پیسہ بچا کے اس کا حقوق پورا کرو. وہ قرضے دار ہے، وہ پراپرٹی ہے، اس میں سے اس کی عورت کا حصہ الگ کرو مہر کا، کیونکہ اسے چھوڑ کر گیا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لیکن ہماری نااہل پنے سے کیا ہوتا، وہ پسے پردہ چلے جاتی چیز، اور اس کے بعد میں جب رخصت ہوتا تو پھر 4 بڑے جس کو مسائل معلوم نہیں وہ بولتے کہ بیٹا اس کو تم معاف کر دے. تو سب کچھ رہنے کے بعد جو لوگ زبردستی معاف کرواتے ہیں وہ تو معاف کر دیا ہی لیا نے، لیکن کروانے والے اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، کیونکہ پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے، اس نے کاروبار چھوڑ کر گیا. اتنا پیسہ آ سکتا کہ وہ سال 6 مہینے میں اس کو ادا کر سکتا ہے. لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ جو ہم خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنی بہو کو پیش کر رہے ہیں وہ بطور مہر اگر دے دیا جائے تو ہم بھی بری ذمہ ہیں اور ہماری اولاد بھی بری ذمہ ہو جاتی ہے. مہر اسلام میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کی لڑکی اپنے گھر میں لاتے ہیں، اس کو اگر کسی چیز کی حاجت آ جائے تو شوہر کے مزاج سے واقف نہیں ہے، ساس سسر کے مزاج سے واقف نہیں ہے، پریوار سے واقف نہیں ہے، تو کس کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرے گی؟ تو اسلام نے یہاں تک انسان پہ نظر رکھی ہے کہ مہر کی رقم اگر اس کے پاس ہو تو اختیار ہوتا ہے وہ جیسا چاہے اپنی ضرورت کو اپنے من سے پورا کر سکے. اب بہو آئی گھر میں، اس نے اگر سسرے کو بول دیا، شوہر کو بول دیا کہ فلانا کام ہے مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو پہلے گھر میں آگ لگتی کہ دیکھو ابھی آئی اور خرچہ بتانا چالو. ارے وہ ضرورت ہے اس کی. ہماری بھی بچی کسی کے گھر میں جائیں گے تو ضرورت کے پیش نظر تو معاملات اس کے حل کرے گی. تو آج سے ہم ارادہ کریں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا مہر بانے تو کنڈیشن کے مطابق اور اس پر زور دے کہ ہو سکے تو وہ جو زیور ہے وہی ہم نقد مہر میں ادا کر دے، تاکہ ہم بھی بری ہو جائے، اولاد بھی بری ہو جائے، اور ہماری آنے والی بہو کو اس کے حق میں ایک اچھی رقم زیور کے شکل میں مل جائے کہ وہ تاکہ وہ خود مختار ہو جائے. وہ خود مختار ہونے کے بعد وہ سپورٹ باہر تو نہیں کرنے والی، ہم ہی سپورٹ کرنے والی ہے، تاکہ ہم فرائض اور واجبات سے ادا ہو جائے. تیسری سنت حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ہے ولیمہ. ولیمے کی دعوت جس کو بھی آ جائے ممکن کوشش کرے کہ ولیمے میں شریک ہو اور کھانا کھائے، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اور فرض یہ ہے کہ 2 گواہ اور حجاب و قبول، یہ فرض ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اب اس میں گواہ اور وکیل کے لیے دانشمند انسان کا ہونا ضروری ہے جو تھوڑا بہت دین جانتا ہو، ورنہ انسان کسی کو بھی اٹھاتا اور بولتا تھا تم وکیل بن جا.